السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ برادران اسلام، آج 25 جولائی 2019 عیسوی کے اس ہفتہ واری اجتماع جو بروز جمعرات اسلامی دعوت سینٹر ثنائیہ برانچ کے اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں بعد نماز عشاء منعقد ہوتا ہے، اس پروگرام میں میں اپنی گفتگو پچھلے موضوع ہی سے منسلک اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ابتلا اور آزمائش مومنین کے اوپر کیوں آتے ہیں، یا ہم کب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور کب کسی چیز کو اللہ کی طرف سے مار سمجھیں یا عذاب سمجھیں، اور کچھ نمونے قرآن و سنت کی روشنی میں، سیرت صحابہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس کا مجھے احساس ہے، لیکن انشاءاللہ اگر کچھ موضوع باقی رہ گئے، کچھ باتیں رہ گئی تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں کن باتوں کا ہمیں علم دیا ہے اور گیان ہمیں کن باتوں کا حاصل ہوا ہے، اور اللہ ہمیں ان آیات میں کیا نصیحت کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو، مدد چاہو صلاح سے اور صبر سے۔ صبر سے اور صلاح سے مدد طلب کرو، مدد چاہو اس کے ذریعے سے، یعنی صبر کرو اور صلاح کو قائم کرو، صبر کرو اور صلاح کو قائم کرو۔ صلاح تو آپ حضرات سمجھتے ہیں، عرب میں پوری دنیا میں سوائے بر صغیر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ پوری دنیا میں، یا نیپال رکھ لو، آپ افغانستان بھی رکھ لو، 5 وقت کی جو ہم صلاح ادا کرتے ہیں پوری دنیا میں اس کو صلاح کہا جاتا ہے، صلاۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف یہ 4-5 ممالک ہیں جن کے اندر اسے نماز کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو اس لفظ سے دور ہو جانا چاہیے۔ ہم نے اپنے گروپ میں یہ سوال کیا کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے نماز کس کو کہتے ہیں؟ تو ڈکشنری میں ایک صاحب نے لکھا کہ یہ نماز 5 وقت کی نماز، عبادت کرنے کو نماز کہتے ہیں، جس میں رکوع اور سجدے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اصطلاح ہماری نہیں ہے، لیکن یہ لفظ کہاں سے لیا گیا؟
حج کو تو ہم حج کہتے ہیں، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. زکوٰۃ کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. صرف روزہ بنا دیا گیا اس کو دن، اور نماز عبادت یہ جو ہم پانچوں، یہ نماز، یہ اچھا ہوا کسی سنسکرت کے شخص نے برائی میں اس کو اور اپنے کلچر کی تعریف میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جو ہمارے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھا. واقعی ہمیں بھی اس کا علم نہیں تھا، لیکن ایک ہمارے ملک کے اندر جو برسر اقتدار حکومت ہے، اسی کے ایک شخص نے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہوئے یہ اس لفظ سے، اس کلمے کے معنی سے، لفظ نماز سے پردہ اٹھایا تو میرے تو ہوش اڑ گئے، طوطے اڑ گئے. اس نے کہا یہ جو تم نماز کر رہی ہے ہمارے اپنے سنسکرت کی دین ہے. یہ اصل میں دو لفظ نمسکارم، نمس یعنی ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکاتے ہیں. وہ نمس سے نماز ہے، یہ نمس مستق ٹیکنا، نمس نماز کو اسی نمس سے نماز کر لیا مسلمانوں نے. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ بھیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے اوپر بھی ایمان لانے والوں، مجھے انہی پیارے پیارے ناموں سے یاد کیا کرو، انہی پیارے پیارے ناموں سے پکارو. ایسے نام سے کیوں پکارتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، یا اللہ کا وہ نام ہی نہیں ہے، کسی اور کا ہے، آپ نے اللہ کے اوپر چشمہ کر دیا. اور یہی حشر لفظ خدا کا بھی ہے. خدا خداوند بادشاہ کو کہتے ہیں، اور یہی لفظ ایشور، پرماتما، بھگوان اور فلان اور گاڈ اور الیلو پلیلو، پتہ نہیں کیا کیا مختلف زبانوں میں لوگ اپنا کہتے ہیں. یہ تمام سب نام انہوں نے اپنے اپنے معبودوں کے رکھے. ہم ان ناموں کو کیوں اللہ کے لیے استعمال کریں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کا نام ہے. الجبار والستار والستیر والقدوس والعزیز الجبار المتکبر المصور، یہ سب اللہ کے صفات ہیں، اسماء ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو اے لوگوں اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. تو ہمیں اللہ کی جو عبادت اور بندگی کے جو اصطلاحات ہیں، الفاظ، ہمیں انہیں اپنے مسلمانوں میں رائج کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا پوری دنیا میں سوائے یہ 4-5 ملکوں کو چھوڑ کر جو کفر سے متاثر اور کفر کے ساتھ رہتے رہتے متاثر ہوئے، وہی الفاظ انہوں نے اپنے اندر ڈھکیل لیا اور استعمال کیا. ورنہ پوری دنیا میں نماز کا لفظ آپ بول دو، منہ دیکھیں گے کیا مطلب ہے. وہاں صلاح کہا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ صلاح کہا جاتا ہے. تو خیر اللہ رب العزت نے فرمایا صلاح سے اور صبر سے تم مدد طلب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو صلاح قائم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو تو جو مشقتیں، جو پریشانیاں، جو دکھ آ رہے ان کے اوپر صبر کرو. اور صبر کی آخری حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، سنو، اور اس کا ثمرہ اور پھل یہ بتایا کہ ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والا. صبر کس کو کہتے ہیں؟ الصبر ڈکشنری کے اندر رک جانے کو کہتے ہیں، ٹھہر جانے، کسی چیز کے سامنے رک جانا، ٹھہر جانا. اور اصطلاح میں صبر کہتے ہیں کہ جس انداز سے بھی کوئی بھی بلا، مصیبت، پریشانی آئے، دکھ آئے، وہاں ڈٹ جاؤ اور جو بھی پریشانی ہے اسے جھیلو، وہاں ٹھہر جاؤ، بھاگو مت. مثال کے طور پر سردیوں کا مہینہ آنے والا، اذان کی آواز آئے گی آپ کے کان میں، بستروں میں گرم گرم آپ لیٹے ہوئے ہیں. اب بستر سے نکلنا ایک دشوار کن مرحلہ ہے.
ठंडे ठंडे पानी से वजू बनाना, ठंडे में जाना, मस्जिद जाना, यखबस्ता हवाएं हैं, ठंडे हवाएं हैं, सब कुछ। यहां पर आप डट जाओ, रुक जाओ, अपने उन तमाम नफसानी शैतान के बहकावों से क्या करो, वहां बाज आ जाओ, रुक जाओ, उसको ढकेलो पीछे, और अल्लाह की इस इबादत और बंदगी पर क्या करो, सब्र करो। जो चलने में जो मुसीबतें आ रही हैं, पानी इस्तेमाल करने में जो तकलीफ हो रही है, ठंडे गर्म बिस्तरे छोड़ने में जो तकलीफ हो रही है, इन सबको त्याग कर, छोड़कर अल्लाह ताला की आवाज को मस्जिद में आना, सब तो अल्लाह सब्र करो। मुसीबत आए, एक मिसाल मैंने दी, ऐसे बहुत सारी मुसीबतें आती हैं इंसान की जिंदगी, भूख आती है, प्यास, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमाया, एक तो ये कि सब्र का नतीजा ये होगा कि अल्लाह आपकी नुसरत और आपकी मदद में रहेगा, नंबर 1, नंबर 2, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया आखिरी सब्र का दर्जा क्या है, हो सकता है कि आपको कत्ल कर दिया जाए, आपको मार पीट करके कत्ल कर दिया जाए, जैसा कि आजकल आप देख रहे हो मॉब लिंचिंग का ये हिंदुस्तान के अंदर एक नशा सवार है। कुछ शरपसंद हैवान ज़दा लोगों को, उनके ऊपर मजहबियत का एक जुनून और पागलपन सवार है, वो उसकी सजा भुगतेंगे। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती, कुदरत अपना इंतकाम लेती है, अपना बदला लेती है, आज नहीं तो कल। ये क्या समझ रहे हैं, ऐसे इस सांड की तरह आजाद है, ये दुनिया में कोई अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। अल्लाह सबका पैदा करने वाला, सबका माबूद है वही। ये और बात है, ये दो पैर के जानवर अपनी मर्जी और अपने मनमानी अलग अलग माबूद बना करके उससे भीख मांग रहे हो, भिक्षा तलब कर रहे हो, सर झुका रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको देख रहा है, सबसे बाखबर है, और जो कुछ भी सरकशी हो रही है ये ढील भी देता है। और अल्लाह ताला की कई मसलहतें हैं। हर एक बात और भी याद रखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर क्या करें, चले अगर काम बन गया तो हमारा है, बिगड़ गया तो अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की मर्जी। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, अपनी बुराइयों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर चस्पा न करो, अपनी शरारतों और अपनी बदमाशियों को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब मत करो। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, मैं तो अरहमुर राहिमीन हूं, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। बल ज़हरुल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, ये जो फितनो फसाद है ये तुम्हारी शरारतें हैं। तो कहीं कहीं गिरफ्त आती है इंसान की अपनी शरारत पर। आपको बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कहने वाले कहेंगे कि साहब क्या करें, कोई मुसीबत आजमाइश है। अरे भाई आप हैं कौन जिनसे आजमाइश हो रही है? आजमाइश किसकी होती है, परीक्षा किसका होता है? एग्जाम हॉल में कौन एंट्री करता है? सड़क पर झाड़ू मारने वाला, अंगूठा छाप परीक्षा हाल में आएगा? नहीं, जो तालिब इल्म होगा, जिसने मेहनत की होगी, जिसने जिद्दोजहद की होगी, जिसने परिश्रम किया होगा, उसका एग्जाम होता है। जिसने पढ़ा होगा, रात और दिन एक किया होगा। मैंने एक मिसाल दी है आपको, ये दुनिया दारुल अमल है, इम्तिहान हाल है। जी हाँ, ये एग्जाम हाल है। ये यहाँ हमको इम्तिहान के लिए अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने फरमाया मौत और जिंदगी हमने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें हम आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा परीक्षा लें कि तुम हो कितने पानी के अंदर। तो ये कोई ये न कहे, अगर आपसे कोई ये कहता है कि जनाब हमारा इम्तिहान है, तो उससे पूछिए कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, अकीदा कैसा है, ईमान कैसा है, हलाल खाते हो कि हराम खाते हो? क्यों? इसलिए कि जो तुम्हारे ऊपर बला आई है, अगर तुम बेनमाजी हो, अगर तुम फासिको फाजिर हो, अगर तुम हरामखोर हो, अगर तुम लोगों को ईज़ा पहुंचाते हो, अगर तुम्हारे से लोग परेशान हैं, अगर तुम सही अकीदा नहीं बद अकीदा हो, तो जो बलाएं आई हैं ये बला अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये तुम्हारे अपने शरारतों और बदमाशियों का नतीजा है।
आजमाइश तो उनकी होती है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्हें आजमाइश कहा जाता है। जिसकी मिसाल मैंने दी, जो तालिब इल्म होता है उसका इम्तिहान होता है, इम्तिहान दूसरे लोगों का इम्तिहान नहीं होता। तो अजीज़ान किरामी, और इसकी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, पहले मैं पूरा माना आपको बता दूं। तो अल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, ये आखिरी है, दैट्स ऑल, एकदम आखिरी फाइनल ये मरहला आता है। मुसीबत और परेशानी का आखिरी मरहला क्या होता है कि एक मोमिन आदमी अल्लाह की राह में क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, उसे पीट पीट करके मार दिया जाता है, उसके घरों को जला दिया जाता है, उसके आल औलाद को कत्ल कर दिया जाता है, ये आखिरी मरहला। तो अल्लाह ने उसके ऊपर भी आपको खुशखबरी रखी है, क्या कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अरे ये जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, इन्हें मुर्दा न कहो, ये अमर हैं। ये कौन है? अमर हैं, ये जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें खबर, अल्लाह ने इसीलिए आगे कैद भी लगा दी कि तुम्हें शऊर और तुम्हें इल्म नहीं है। कल को जिंदा समझ करके जाके पुकारना शुरू कर दो, जैसा कि आज कुछ अहमक और बेवकूफ किस्म के लोग यही हाल कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। बोलो, मुश्किल यह है कि अगर वो कलिमा ना पढ़ते तो कोई गम नहीं था, जैसे और बेकलमा ईंट पत्थर पूज रहे हैं, ये भी पूछता, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुश्किल यह है कि इसने अपना नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रख कर करके ये दरगाहों, मज़ारों और अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर, शद्दे अलम चबूतरे बनाकर उसको सजदा करता है, उससे फरियाद करता है, उससे मदद तलब करता है। प्रॉब्लम यहां है, मुश्किल यहां है। मुश्किल दूसरों से जंग लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब अपना अपने सामने खड़ा हो तो बहुत मुश्किल होती है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो खैर, यहां पर अल्लाह ने फरमाया तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें इदराक नहीं है, तुम्हें इल्म नहीं है, तुम नहीं जान सकते वो जिंदा है तो कैसे जिंदा है। अब कुछ लोग कहते नहीं कि जिंदा है, हम पुकारते तो आते हैं, आज भी पुकार रहे, जरा जा या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। एक हजरत हुसैन भी शहीद हुए थे, तो उनके भाई बड़े हसन भी शहीद हुए थे। अब बाप बड़ा की बेटा, बोलो, बाप बड़ा की बेटा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल हैं, वो भी शहीद हुए थे। लब्बैक या अली नहीं पुकारते। हजरत उस्मान गनी, जिनसे फरिश्ते भी हया करें, और जो दो दो बेटियों के दामाद एक बाद गिरे, और यही नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उस्मान, अगर तीसरी भी बेटी मेरी होती मैं तेरे साथ उसे भी ब्याह देता। तो लब्बैक या उस्मान तो नहीं कहते। वो सैयदना उमर फारूक आलम, जिनके बारे में नबी कायनात ने फरमाया लौ कान मिन बअदी नबिय्यन लकान उमर, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो मेरे बाद अल्लाह उमर को नबी बनाता, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये शख्सियतें, अल्लाह अकबर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जिनका मकाम और जिनका रुतबा तमाम अंबिया और रसूल के बाद जस्ट आता है, जिनके बारे में अल्लाह अल्लाह किनका तज़किरा आया, किनका तज़किरा आ गया, जिनके बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि चांदनी रात थी, आसमान पर छिटकी हुई चांदनी और सहराए मदीना के चमकते हुए जर्रे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ही गोद में सर रख करके, और उस चांदनी रात में आंगन में हम बैठे, आसमान की तरफ नजर मेरी उठी तो मैंने अपने सरताज से पूछा, अपने नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी मोमिन है जिसकी नेकियां आसमान में सितारों के बराबर हैं? अल्लाह 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 अल्लाह, आसमान में सितारों के बराबर हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा हैं, एक शख्स है जिसकी नेकियां आसमान में सितारों के बराबर हैं। उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मेरे दिल में आया मेरे बाबा की नेकियां होंगी, अबू बकर की नेकियां होंगी। अल्लाह अकबर, मैंने डरते हुए लजाते हुए पूछा, आखिर वो कौन शख्स है
جس کی نیکیاں آسمان میں ستاروں کے برابر ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی دل تو دھڑکا, لب نبوت کھلی اور لبوں سے جو الفاظ نکلے میرے ہوش اڑ گئے. میں کچھ اور سمجھی تھی اور پیارے نبی کچھ اور بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ وہ ذات عمر فاروق اعظم کی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فرما کر خاموش ہو گئے. حضرت عائشہ کو اب ہمت بٹور کر کے کہا اللہ کے نبی کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے سے بھی زیادہ ہو؟ اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری چہیتی لاڈلی بیوی مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہے, کیا معلوم کرنا چاہتی ہے. لب نبوت پہ مسکراہٹ کھیل گئی اور آپ نے فرمایا عائشہ ہاں ارے عمر کی یہ جو نیکیاں ہیں نا یہی نہیں بلکہ عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی جائے اور تیرے باپ کی وہ چند گھڑیوں کی وہ صحبت جو غارے سور کے اندر انہوں نے میرے ساتھ گزاری تھی صرف وہ ایک رات ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ جائے تو ایک رات عمر کی تمام نیکیوں میں بھاری ہو جائے. یہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ان کو کیوں نہیں پکارتے نہیں؟ صرف حضرت حسین مسئلہ وہاں ہے. بہرحال وہ ایک تاریخی بات ہے. وقت آئے گا محرم حرام کا مہینہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کے پردہ اٹھاؤں گا. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا یرزقون بلکہ انہیں روزیاں بھی دی جاتی ہیں. اور یہاں پر ایک بات میں آپ کے ڈاؤٹ کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے زندہ ہیں اور کیا ہیں. حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندے یعنی ہرے پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہیں, پھر رہی ہیں, کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے جو جھولے ہیں ان جھولوں پر وہ جھولا جھولتی ہیں. اللہ ان کے اوپر تجلی فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے اے میرے شہداء کی روحو یہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ کہتے نہیں اللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ پوچھتا ہے اللہ یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, تمہاری کوئی اور آرزو ہے؟ جنت میں تو پہنچ گئے, نعمتیں تمہیں مل رہی, سنو جنت میں تو تم پہنچ گئے ہو, نعمتیں تو تمہیں مل رہی ہیں, یہ بتاؤ اور بھی کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ کوئی خواہش نہیں, البتہ ایک آرزو اور ایک تمنا ہے اور وہ تمنا یہ ہے کہ تو پھر دوبارہ ہمیں زندہ کر دے, پھر دوبارہ ہمیں دنیا کے اندر واپس کر دے اور جسم عطا فرما دے, ہم پھر دوبارہ دنیا کے اندر جائیں اور تیری راہ میں اپنی گردنوں کو کٹا کر پھر یہاں پر آئیں. اے اللہ یہ آرزو ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس جو فیصلے ہو جاتے ہیں وہ بدلے نہیں جاتے. جو ایک دفعہ یہاں آ جاتا ہے دوبارہ دنیا میں واپس بولو نہیں جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیا. مسلمانوں سوچو تم تو اپنے گھر گھر بلا رہے ہیں, گلی کوچوں میں بلا رہے ہو شہداء کو, یہاں شہداء کی روحیں گھوم رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. اعوذ باللہ استغفر اللہ, بدخیلگی ہے بیٹا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صلاح سے اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, اور جو اس راہ میں شہید ہو جائیں گے ان ختم ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, اور بلکہ ایک دوسرے بات کو روزیاں بھی پائیں. اور آگے اس کا سبب اللہ بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے سنو تم نے سن لیا نا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر کرو, اور شہید بھی ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رتبہ اور یہ مقام دے گا. اور آگے فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ خبر دے رہا ہے. اگر آپ کسی طالب علم کو آپ سوال آؤٹ کر دو بیٹے ہم تمہیں یہ سوال کریں گے, 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 کتنا خوش نصیب ہے وہ طالب علم ہے جسے سوالات بتا دیے گئے بس اس کے جوابات کی تیاری کر کے ایگزام دے دے, بات ہی ختم. کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ نے اسی طرح سے پیپر آؤٹ کر دیا ہے اور بتلا دیا ہے کن لوگوں سے, مومنوں سے, حرام خور لوگوں سے نہیں, بے ایمانوں سے نہیں, مشرکوں سے نہیں, بدعتیوں سے نہیں,
جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قانون اور نظام اور اللہ رب العزت کے اور نبی کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں، شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، اور دوسرے جو ہیں ظالم و توہین ہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی گرفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف اور ہراس پیدا۔ خوف کس چیز کا خوف؟ تھوڑا سا خوف، بھوک مری کا خوف، ارے دکان بند ہو جائے، ارے فلانا ناراض ہو جائے گا، ہمارے بچے بھوکے مریں گے، بھائی کیا کریں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، ہم کہاں جائیں؟ آزمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے، تمہاری خوبصورت حسین بیوی آئے گی، بیٹیاں آئیں گی، بچے آئیں گے، خاندان آئے گا، گھر آئے گا، کہاں جا رہے ہو؟ ارے گھر میں بیٹھو، اسلام، ارے جانے دو، اسلام کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر، دہشت پیدا ہو جائے گی۔ ہم لوگ 10 ہی آدمی ہیں، وہ لوگ 20 آدمی، ہم اس گاؤں میں اکیلے، ارے وہ خوف، دہشت تاری کریں گے، ٹیرر، دہشت گردی، بم بلاسٹ، موب لنچنگ، نوکری کے اندر باہر داڑھی دیکھ کر کے فوراً اگلی، ٹوپی، داڑھی، مسجد، مدرسہ، سب ٹارگٹ، مسلمانوں کے محلے، نوجوانوں کو گرفتار کر کے جھوٹے الزامات لگا کر کے، ٹاڈا ہے، کوٹا ہے، سوٹا ہے، ڈنڈا ہے، کوکا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے نظام بنا کر کے صرف ایک سمدائے کو، ایک نوجوانوں کو، ان کے بچوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے 12 سال، 17 سال، 19 سال جیل کے اندر سڑا کر بوڑھا بنا کر کے ان کو نکال رہے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا تھا بری ہیں، ان کو کچھ، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، انہوں نے اتنے برس لگ جاتے ہیں فیصلوں میں، تحقیقات میں، انسان کا اس طرح دشمن ہے۔ اگر ان کی نیتیں اس لیے بری ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ مسلمان ہیں، تو آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، خوش نصیب ہو تو پھر سچے مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، داڑھی موچھ والے مسلمان بن جاؤ، کرتا پجامہ جس سے لوگوں کو دہشت یا لوگوں کو جس سے چڑ ہوتی ہے، صحیح مسلمان بنو، اللہ کی نظروں میں محبوب بندے بن جاؤ۔ کیوں نہیں بن جاتے؟ کیوں نہیں بن جاتے؟ کس چیز کے ڈر نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ تم صحیح مسلمان بن جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ وائر صحیح ہے، اس کے اندر کرنٹ توڑ رہا ہے، کوئی مائی کا لال دنیا کا کوئی طاقتور اس وائر کو چھو سکتا؟ بے پردہ چھو سکتا؟ تمہیں انگلی لگا کے تو کوئی دیکھے؟ اللہ سے آسمان سے بجلیاں نازل ہو جائیں گی، اتر پڑیں گے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، اندازے گلستاں پیدا کہاں ہیں؟ لیکن ہم اس طرح بنے تو صحیح۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ٹیرر، دہشت تمہارے درمیان پیدا کر کے آزمائے اللہ، ہو کتنے پانی میں تم، والجوع، بھوک پیدا کر کے بھوک مری ہو جائے گی، نانے شبینہ کے محتاج ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹیں، اللہ آزمائے گا۔ ایمان بیچ کے کھا رہے ہو، دین بیچ کے کھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حرام تو نہیں کھا رہے؟ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت، یہ بات مجھے یہاں رکھنا، یاد دلانا مجھے، میں یہاں سے ذرا تھوڑا سا حدیث کی طرف جا رہا ہوں۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، بستی کی شاہراہ پر کچھ چیزیں انہوں نے رکھی تھی، ہر گزرنے والے سے اس بستی کے لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ تم ان کی اس مورتی پر، ان کے اس دیوی دیوتا یا جو بھی رہا ہو جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہاں پر کچھ چڑھاوے چڑھا کر کے جاؤ گے تو تمہیں جانے دیں گے، ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ دونوں بندے اسی راہ سے گزرے، مسافر سمجھتے ہو نا، مسافر، اجنبی راہ، اجنبی
شہر اجنبی، گاؤں اجنبی بستی، اپنے ماں باپ بھائی بہن وطن پیار محبت سب سے دور، سب سے دور ادھر سے گزر ہوا، بستی کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا دونوں کو اور کہا کہ یہاں کچھ دان دکشنا دے کے جاؤ، اس استھان پر کچھ چڑھا کے جاؤ تو چھوڑ دیں گے، نہیں چڑھاؤ گے تو قتل کر دیں گے۔ دونوں نے کہا لئی ما عندنا شیء، میرے پاس تو کچھ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم مسافر آدمی ہیں، ہم کیا چڑھائیں اس کے اوپر، ہم تو خالی پوری جا رہے ہیں سفر میں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی چڑھاؤ، کچھ بھی نہیں، کہا تو چلو مکھی ہی مار کے چڑھا دو۔ بالکل آج یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ایسے حادثات سے تم بھی دو چار ہو سکتے ہو۔ موب لنچنگ، اس سے بڑھ کے موب لنچنگ کیا ہو سکتی ہے؟ بولو، پوری بستی کے لوگ کھڑے ہیں، دو آدمی ہیں بیچارے نہتے، مسافر، اجنبی، گھر سے دور، اپنوں سے دور، اعزا اقارب بیوی بچوں سے دور، پکڑ لیا گیا، کہا اس کے اوپر چڑھا کے جاؤ۔ مومن تھے، مسلمان تھے، بہانہ کر رہے نہیں ہے ہمارے پاس چڑھانے کے لیے، کوئی کہنے لگے مکھی ہی مار کے چڑھا دو۔ اللہ، اب مسئلہ یہاں تک آیا، اس میں ایک شخص مصلحت اندیش، جیسے آج کل ہمارے مصلحت اندیش نہیں چلتی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، مکھی چڑھانے کی بات، کوئی بات، ایک مکھی ماری اور اس کے اوپر چڑھا دیا، مکھی مار کے اس بت کے اوپر کیا کر دیا؟ چڑھا دیا۔ دیکھو ظالم جو ہوتا ہے کتنا ذلیل ہوتا ہے، کتنا حقیر ہوتا ہے، مخمافی، دماغ نہیں ہوتا، عقل نہیں، مکھی مار کے چڑھا دیا، کس کا فائدہ ہے، کیا ہے؟ لیکن نہیں، ضد کفر کا ضد ہے، یہ مشرک کا ضد ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہوتا ہے نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، انسانیت نہیں ہوتی اس کے اندر، گندگی غلاظت ہوتی ہے، جی ہاں حیوانیت ہوتی ہے، جانوریت ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے منظر دیکھے ہیں، آج بھی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کے اندر، وہ تبریز انصاری بیچارے کی کس طرح سے مار کر اسے دھتورا کا رس، پانی مانگا تو دھتورے کا رس پلایا گیا۔ اور ہم نے تو ایسی بھی ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک نوجوان کو پکڑ کر اس کے منہ میں گوبر ڈالا جا رہا ہے، پیشاب کر کے اسے پیشاب پلا رہے ہیں۔ کون؟ یہ ہمارے بھارت ادے بھارت کے نواسی لوگ جو جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں، بیچارے رام کو بھی رسوا اور ذلیل اور بدنام کرتے ہیں۔ وہ رام جس کے بارے میں ہم اپنی زبان، غلط زبان نہیں کھولتے، کیوں؟ ہمارے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، مسلمانوں تمہارے دین نے منع کیا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جو لوگ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں مت دو، انہیں برا مت کہو۔ اور ہمارے بعض اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ رام جو تھے یہ پچھلے زمانے میں ہو سکتا ہے وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہوں۔ آج جو ان کی کہانیاں رامائن یہ جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں کرسچن بیان کر رہے ہیں، عیسائی بیان کر رہے ہیں، خلط ملط کر کے، جھوٹ اور سچ ملا کر کے، جیسے ہمارے مسلمان بھی اپنے آپ کو کے ٹی ایس کہنے والے، ابھی تک ٹی ٹی ایس تھے، اب کے ٹی ایس ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کے ٹی ایس۔ کے ٹی ایس کا فل فارم کیا ہے؟ کڑک ٹناٹن سننی، کے ٹی ایس کڑک ٹناٹن ہوا کہ یہ کسی مولوی کی تقریر میں سن رہا تھا، وہ اس میں وہ بیان کر رہا تھا
اسی روش پر یہ بھی چلے. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کیا اپنی امت کے لیے کہ اس کو غور سے سمجھو، سنو، اس طرح کے حادثات تمہاری زندگی میں بھی آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا، اس کی نیت کیسی تھی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مکھی مار کے چڑھا دیا. فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، تو بستی کے لوگوں نے اسے جانے دیا. فَدَخَلَ فِي النَّارِ، وہ اسی راستے سے جہنم میں چلا گیا. جہنم میں چلا گیا. اب دوسرے کی باری آئی، کہا چل تیرے ساتھی نے چڑھا دیا ہے، اب تو بھی چڑھا دے. کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہا میں جانتا ہوں تیرے پاس بھی نہیں، لیکن جیسے اس نے مکھی مار کے چڑھائی ہے تو بھی مکھی مار کے چڑھا دے. اللہ اکبر. اس نے کہا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کیفیت رہا ہوگا، یہ حقیقی اور اصلی کیفیت تھا. اس نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. کہا یاد رکھ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو تجھے مار ڈالا جائے گا. اس نے کہا مجھے جان بھی چلی جائے چل یہ گوارا ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرنا گوارا. اللہ کے سوا ہم نظر و نیاز کسی کی نہیں کرتے. صدقہ خیرات اللہ کے نام سے ہوتا ہے. کسی بت، کسی دیوی، کسی دیوتا، کسی جن، کسی بھوت، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی شہید، کسی پتھر، کسی سورج، کسی آسمان، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا ہم شرک باللہ سمجھتے ہیں، اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے. کہاں مارا جائے گا؟ کہا کچھ بھی ہو جان دینا گوارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَتَلُوهُ، تو ظالموں نے اسے مار ڈالا، اسے قتل کر دیا. فَدَخَلَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت فی الدین. حالانکہ اسلام کے اندر یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی نے بنایا. حالانکہ اسلام کے اندر الا من اکرہ قلبہ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کہیں ایسی مصیبتوں میں پھنس جاؤ اور تمہارا دل اسلام پر، ایمان پر، اللہ پر، رسول پر مطمئن ہے، لیکن زبان سے کلمہ کفر کہلوانے پر وہ ظالم مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں تمہیں جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کفر کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جان بچ جائے گی. استقامت ہے. استقامت کی راہ بولو، استقامت کی راہ ہے، عزیمت کی راہ، یہ رخصت کی راہ. چھوٹ ہے آپ کے لیے، کیا ہے؟ چھوٹ دے دی گئی ہے. یہ عزیمت ہے، یہ رخصت ہے، چھوٹ دے دی، یہ کر سکتے ہو. لیکن اگر نہیں کیا تم نے تو پھر یہ ہے کہ اگر اس راہ میں جو بھی بلا آئے گی تم مار بھی دیے گئے تو یاد رکھو تمہارا خون زمین پر بعد میں گرے گا، جنت اللہ تمہیں پیک کر دے گا انشاءاللہ. اور ہر مومن کی آرزو اور خواہش جنت ہے. یہ دنیا دار الفنا ہے، دار الابتلا ہے، آزمائش کا گھر ہے، ختم ہونے والی ہے. یہاں کسی کو رہنا، اللہ میں اختلاف، روٹی بوٹی میں اختلاف، دین دھرم میں اختلاف، نسل اور خاندان میں اختلاف، رنگ و روپ میں اختلاف، زبانوں میں اختلاف، چلنے پھرنے میں، سوچ میں، فکر میں اختلاف، دنیا کے ہر چیز میں، یہاں تک کہ اللہ کے اندر بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے. لیکن موت ایک ایسی سچی حقیقت ہے کہ بڑے بڑے منافق، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جاہل، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے مومن، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول، اس میں کسی کو کوئی اختلاف آج تک ہوا ہے اور قیامت تک نہیں ہو سکتا. سب جانتے ہیں، سب کے پوروج مر گئے ہیں، سب کندھوں پہ لاد لاد کر کسی نے قبر کے اندر دفن کیا ہے اور کسی نے اسے انگاروں میں جلا کر کے راکھ کر دیا ہے اور دریاؤں اور سمندروں کی اور ہواؤں کی نظر کر دیا ہے. سب جانتے ہیں سب کو مرنا. یہ ظالم ظلم کرنے والے بھی، یہ عدالتوں میں بیٹھ کر ججز جو ظلم کر رہے ہیں، یہ پولیس جو ظلم کر رہی ہے،
یہ حکمران دنیا کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں، یہ فوج، یہ جو بھی اقتدار والے اس کے نشے میں چھوٹا بڑا امیر غریب دین دھرم کے نام پر معصوم و بے گناہوں کو، چاہے وہ اسلام کا نام لے کر کے یا اپنے دھرم کا نام لے کر کسی کو بھی بے گناہوں کو ظلم کیا جا رہا ہے، یاد رکھو انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، اس کی سزا ضرور ملے گی، یا تو اس دنیا میں یا مرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالی۔ لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر وَالْجُوعِ، تھوڑا سا بھوکمری پیدا کر کے ڈرا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، مالوں میں کیسے، مالوں میں کمی کی کئی شکلیں، کساد بازاری ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، آپ کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی، پی ایس ٹی لگ گئی، پتہ نہیں کون ایس ٹی لگ گئی، سب کچھ ختم، تجارت بزنس سب کچھ، پیسہ کا چوری ہو گیا، چل مالوں میں کمی کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں بھی کمی کر کے، بیماری آ گئی، ختم، پلٹن کی پلٹن، جی جناب علی بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، کوئی بھی جانوں میں کمی کر کے آزماتے ہیں ہم، بھوک مری پیدا کر کے، خوف ڈال کر کے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، باغ بغیچے غلے کھیت بہہ گئے، سیلابوں کی نظر ہو گئے، ہاتھ جھاڑ کے سڑکوں پر بکری کے اور بیلوں کی رسیاں پکڑے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھیت ہے، نہ باڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ دوار ہے۔ دیکھو بہار سفڑا صاف ہو گیا، سفڑا کیا ہو گیا، بیچارے پریشان اور آسان ہے، کہاں سے کون بچائے گا؟ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ ہیں، کروڑوں لوگ، حکومت تو گئی، حکومت گئی مطلب حکومت کو تھوڑی نقصان ہو، ہماری تمہاری جیبوں سے جائے گا نا، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ کیا ہے، یہ ہاں یہ گرفت ہے اللہ تعالیٰ، اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیتے جاتے ہیں، سب کچھ ختم، باغ بغیچہ سب ختم، یہاں تک اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہاں آخر میں، اور اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، کس بات کی، الذین اذا، وہ لوگ صبر کرنے والے وہ کہ جب اصابتہم مصیبہ، ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے اس دنیا میں ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں، دنیا کچھ بھی ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن ہم سب کو تو پلٹ کر کہاں جانا ہے، اللہ ہی کے بلانے پہ جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ گئے، یعنی یہ وشواس ہے ان کو، یہ یقین ہے ان کو کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میری موت، میری زندگی، سب کچھ کس کے لیے، للہ رب العالمین، رب العالمین، اللہ رب العالمین، جو یقین رکھتے ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ کے لیے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو لوگ یہ عقیدہ اور ایمان اور وشواس اور یہ آستھا رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، واولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ صحیح مارگ پر اور صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ وہی۔ عزیزان گرامی، یہ صفات ہیں، آزمائش کے وقت ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں اسلام دیتا ہے، جزا کرنا، فضا کرنا، روڈوں پر نکلنا، چھری چاقو، یہ ڈنڈے، مظاہرے، احتجاج، بھینس کے آگے بین بجے اور بھینس کھڑی، یہ بھینس ہے، اولئک کالانعام، کس کے سامنے رو رہے ہو، کس کے سامنے رو رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، تعمی القلوب، دل اندھے ہوتے ہیں،
جن کے دل اندھے ہیں، اور جن کے دل اندھے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، اور جب آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے تو آدمی بے حس، بے غیرت، بے شرم ہو جاتا ہے، انسانیت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ کن کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں؟ کن کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ بتا رہے ہو کہ صاحب ہمارا یہ ہو گیا، ہم کو یہ کرو؟ کوئی تم کو بچانے والا نہیں، کوئی تم کو کچھ کرنے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا اوپر ہے، اوپر والا ہے۔ تم اوپر والے کو ہو جاؤ، نیچے والے خود ہی درست ہو جائیں گے، خود سے ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا، اور اس بات کو اگلے درس میں مزید مثالوں کے ذریعے واضح کروں گا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اپنے دوست سے ملاقات کرنے اس کے گھر گئے اور دیکھا آپ نے کہ راستے میں اپنے دوست کے گھر کے پاس ایک کتا ہے، بڑا موٹا تگڑا، جو زنجیر میں بندھا ہوا ہے، دوست ہی کا ہے، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے ویسے ہی اس نے بھونکنا شروع کر دیا، اور ایسا خونخوار شکل اس نے ایسی بنائی کہ اگر وہ زنجیر میں نہ جکڑا ہو تو اچھل کے آپ کو کاٹ لے۔ اب وہ آپ کو اندر جانے نہیں دے رہا، کود رہا ہے وہ۔ کیا کریں گے آپ کو دوست سے ملاقات بھی کرنی ضروری کام، لیکن راستے میں وہ کارڈ بنا لو تو اس کتے سے لڑیں گے آپ؟ ڈر کے مارے بھاگ آئیں گے؟ بولو، آج کل کے مسلمان، آج کل کے مہمان بھاگ آئیں گے، ارے چھوڑو یار کہاں جائیں گے۔ صحیح بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بزدل ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے، اس لیے وہ بھاگ آئے گا، ہمارے ڈر کے بھاگ آئے گا، یا غصہ کے بھاگ آئے گا، یا جھلا کے بھاگ آئے گا، کیونکہ وہ زندگی کے گزارنے کے وہ ٹیکنک سے ناواقف ہے، وہ بیوقوف ہے۔ وہ ایک عقل مند آدمی کتے سے لڑے گا نہیں، نہ ہی کتے کو کچھ کہے گا۔ کتا اپنی جگہ بھونک رہا ہے، بھونکنے بھونک بھونک، وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر والے کو آواز دے گا، آواز دے گا، عرفان صاحب، عبداللہ صاحب، میں فلاں ضرورت سے آیا ہوں، میری آواز سنو ذرا۔ عرفان صاحب نے کہا چھو میرے دوست آئے ہوئے ہیں۔ فوراً انہوں نے پکار سنی، آواز سنی، دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا ویسے ہی کتا چپ چاپ منہ منہ کرتے ہوئے دم دبا کر کے ایک کونے میں مالک کو دیکھ کر کے کیا کرا؟ اب آپ گئے، مصافحہ کیا، گلے ملے، وہ کتا بھی وہیں دم دبا کے بیٹھا ہوا پوں 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 کر رہا ہے، آپ کے تلوے بھی چاٹ رہا ہے، دم بھی ہلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کی، اگر عقل مند ہو تو سمجھو، کہنے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتے جو بھونک رہے ہیں چھٹے ہوئے، ان کتوں کے منہ کیا لگنا؟ اپنے مالک کو پکارو، اپنے آقا کو پکارو، اپنے مالک و مولا کو پکارو۔ وہ مالک و مولا تمہارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے۔ کن کا؟ ان کتوں کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے مالک۔ جو تمہیں مارنے آ رہے ہیں ان کا بھی مالک وہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے۔ جب اس کو پکارو گے تمہاری مدد وہ کرے گا، اس کتے کو خاموش کر دے گا اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتجاج کرنا، کتے سے لڑنا، لنگوٹی باندھ کر، بیرن لگا کر اس سے فائٹنگ کرنا، اس کو روڈ پہ نکلنا، یہ کتوں کے لیے یہ سب حماقت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حماقت ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو علم دین سکھلاؤ، انہیں نمازی بناؤ، خود نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے بار الہ ہم نہتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھر میں تو ایک چھری بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے تو اپنے گھروں میں ترشول، بھالے، تلواریں، بندوقیں لوڈ کر 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 کے دشمنوں نے، ظالموں نے اپنے اپنے گھروں میں رکھے ہیں۔ اللہ ہم تو ہمارے گھر کے چھری بھی نہیں رکھے ہوئے سبزی کاٹنے والی۔ اے اللہ نہتھا کر دیا گیا، تو نپٹ لے مولا۔ اس طرح کی دعائیں کرو۔ ہاں جی، اے مولویوں میری بات سنو، میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ مفتیوں، دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے لوگوں، تم کسی بھی دھرم اور مذہب کے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔
تم جو ہو اللہ تم سے نپٹے گا، جو جیسا ہے کوئی بھی ہو، لیکن اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، ہم تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتے ہیں اور رخصت چاہتے ہیں کہ تم قنوت نازلہ کا اپنی اپنی مسجدوں میں اہتمام کرو، قنوت نازلہ پڑھو ہر نماز کے بعد، نہ صحیح تو کم از کم مغرب اور فجر میں۔ اسے جائز اور ناجائز کا قصہ نہ بنانا، اسے مذہب فلانی مذہب ڈکانی بنا بنا کے ذلیل و رسوا تم خود ہو اور دوسروں کو مسلمانوں کو کر رہے ہو، مت کرو۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو فجر میں اور مغرب میں رب ذوالجلال کے سامنے رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد جو بھی اللہ سے دعائے قنوت نازلہ، مولانا حضرات، ائمہ حضرات، دعائے قنوت نازلہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم واقعی پڑھے لکھے عالم ہو، حافظ ہو، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کرو اور دعا کرو، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، اور اللہ ذلیل فرما دے شرک کو بھی اور شرک کرنے والوں کو بھی، وَأَنزِلْ عَلَيْهِمْ بَأْسَكَ شَدِيدًا، اور ان ظالموں کے اوپر اے اللہ اپنا قہر نازل فرما، زلزلے وزلزل اقدامہم، اور ان کے قدموں کو اللہ تبارک تعالیٰ زلزلے کے قدموں کو نکال فرما، وَأَرْسِلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اے اللہ ان کے اوپر طَيْرًا أَبَابِيلَ پرندے بھیج دے مولا، وَاجْعَلْهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اے اللہ ان کو بھس بنا دے مولا۔ اس طرح کی دعا کرو نا، پکارو اپنے مالک کو، پکارو اپنے آقا کو، پکارو آسمان والے کو۔ رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا دل صاف و ستھرا ہوگا، اللہ پاک دلوں کو کبھی بھی وہ نجس اور غلیظ ہاتھوں سے کبھی بھی انہیں ختم نہیں کروایا، کیونکہ اسے اس دین کو آگے تک لے کے چلنا ہے۔ دعا کرو اللہ سے مسجدوں کے اندر، وہاں اللہ سے مانگو، اللہ سے پکارو، انشاءاللہ سارا سسٹم صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ بولو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ۔ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیریں دعا بدلتی ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، لیکن کس سے؟ دعاؤں سے بدلتی ہیں۔ دعا کرو، اللہ سے رو گڑاؤ دونوں وقت، اللہ سے تمام مسجدوں اعلان کر دو، اور میری آواز جہاں جا رہی ہے تمام مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو، دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، اپنے رب کو پکارو، کیونکہ کتے بہت زیادہ بھوکنا شروع ہو گئے ہیں۔ رب کو پکارو، اللہ کو پکارو، سب صحیح کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اس کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ دہشت گردی، ٹیررزم کو اور آتنکوادیت کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ جو لوگ اسلام کا نام لے کر آتنکوادیت، دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے؟ وہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمان کے دشمن ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے قاتل ہیں، اور ان کی مدد کرنے والے وہ بھی انسانیت کے قاتل اور دشمن ہیں۔ انہیں سپورٹ کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، انہیں جیلوں کی سلاخوں سے باہر نکال کر کے انہیں گدیاں دینے والے، اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے ہمارے پاس ہتھیار، یہ ہے ہمارے پاس ہے میزائل، یہ ہے ہمارے پاس بم، یہ ہے ہمارے پاس سب سے بڑی چیز الدعاء سلاح المومن، جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ لے لو سارے ہتھیار، انشاءاللہ یہ وہ ہتھیار ہے جو جب مظلوموں کی آہیں اوپر پہنچتی ہیں تو بیچ میں کوئی پردہ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سب کی سارے انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ سب کو مسلمان بنائے، سب کو جنتی بنائے، سب کو نرک سے، جہنم سے، دوزخ سے اللہ سب کو بچائے اور سب کو دور رکھے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، بار الہ سب کو ہدایت عطا فرما، جو تجھے گالیاں دیتے ہیں، جو تجھے مانتے کہ نہیں، تو انہیں اسلام کی دولت نصیب فرما دے مولا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم سب کو جو بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، ہمارے بھائی بہن اعزاء قاری بیوی بچوں سب کے اوپر اللہ رحم فرما۔ اے اللہ
ہماری غربت و افلاس کو دور فرما دے، ہم سب کو مالدار بنا دے، اور اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے مولا، ہر دکھ درد سے اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب تو